ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑی۔ ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا، جہاں سے حیی ابن اخطب تھا، وہیں کا یہ تاجر تھا، اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور مدینہ لانے کا کام کیا تھا۔ اور کس نے یہ کام کیا تھا؟ ان میں سے یہود خیبر میں سے حیی ابن اخطب نے، اور ایک اس نے۔ حیی تو مارا گیا تھا، کہاں، کب؟ بنو قریظہ کے غزوے میں۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف خزرج بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضاء حاجت کر رہے ہیں، نیچے بیٹھ گئے زمین پہ۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا، وہی تاجر جس کا قتل مقصود تھا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے، تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں، یعنی وہ باہر سے اندر نہ آ سکے۔ اندر سے بند کیے جا رہے تھے، باہر سے کھولتے اور اندر آ کے اندر سے بند کر دیتے۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ لہذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ نے آواز کا رخ کیا، یعنی دیکھا کہ آواز آ کدھر سے رہی ہے، کہاں سے؟ بولا ہے وہ، اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی، زور کی نہیں مار سکے، اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے، گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی ہیلا کر رہے نا۔ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک اتر گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ گئے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس وقت تک انتظار کیا کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور سیڑھی سے گرے ہیں، پاؤں کو کپڑا باندھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہڈی ٹوٹ گئی یا موچ آ گئی یا کیا ہوا، اس کی پرواہ نہیں۔ عبداللہ بن عتیق جان گئے کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینے کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ سید یمامہ یعنی یمامہ کا جو سردار ثمامہ بن اثال کی گرفتاری۔ محرم 6 ہجری۔ ثمامہ بن اثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ کون؟ ثمامہ۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ
ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینے سے 7 رات کے فاصلے پر ہے، بنی بکر بن کلاب کی تعذیب کے لیے بھیجا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ یہ نکلے تو کسی اور کام سے تھے، لیکن راستے میں یہ بھی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے پاس خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، یعنی بدلہ لوں گا، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا، انہیں سوچنے کا موقع دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلا تھا، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ یعنی اللہ کی قسم، روئے زمین یعنی زمین کے اوپر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، اکنامیکل سینکشنز، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔